بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ایک مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تمہیں میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیری مغفرت تیرے پاس لے کر آؤں گا۔ ہمارے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان، وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریمی کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور امام کا عملی ثبوت ہے۔ ناظرین، اسلام کی عبادت اور ذکر الہی میں پنہاں ہے تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی ثنا، حمد اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں یہ بات بار بار بیان ہوئی کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت یا دعا بھی ہوتی ہے۔ یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
اور اس کا ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحے ہیں جن میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر بہت سے ارشادات فرمائے، جن میں نمبر 1 عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے وہ گویا اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان 2 نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 3، عصر کے وقت دعا کی قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعے کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہیں، لہذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 5، عصر کے بعد نیکیوں کی برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نہ چھوڑنا۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت میں یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پرسکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے، انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کی خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ ناظرین، اب ذرا سوچئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کے دل ہر وقت اللہ کا ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ اس تسبیح کو دل سے سنیں،
سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ ناظرین، ہماری زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، لیکن عصر کے بعد کا وقت ایسا خاص وقت ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ جب جب دن بھر کی مصروفیات سے نکل کر سورج غروب ہونے لگتا ہے، تب اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جھک جائے، اس کا ذکر کرے، اس کی تسبیحات پڑھے، تو یقین جانیے آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بندے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور و منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے، اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے، تو آپ نے عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو گئی تو ہم یہ جان چکے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں کہ جسے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار مادہ فرما دیا۔ اب آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے وقت اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے۔ پورا دھیان، پوری توجہ اور کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے، اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے اور میری مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے جو آپ کے اور اللہ کی ذات کے درمیان ہر پردے کو ہٹا دیتا ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب ترین نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود آپ کی طرف 10 گنا رحمتیں بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ کی دنیاوی الجھنوں کو سلجھانے کی طاقت رکھتا ہے، یہ آپ کی روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ آخرت میں آپ کے لیے شفاعت کا سبب بنے گا۔ یہ درود پاک پڑھتے ہی آپ کا پورا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا لباس پہن لے گا۔ تو ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ درود پاک پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمان کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یا رحمان کے ذکر کی فضیلت کا کیا کہنا، یہ نام اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ اس نام کو عصر کے وقت پورے یقین کے ساتھ پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دائمی رحمت میں لے آتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر یا رحمان کا ورد ہوتا ہے تو گویا آپ اپنے رب سے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں، اے میرے مالک، میں گنہگار ضرور ہوں مگر آپ کی رحمت تمام تر کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، مجھے بھی اپنے رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ یہ اسم مبارک آپ کی روحانی پرواز کو تقویت دیتا ہے، آپ کی دعا کو عرش تک لے جاتا ہے اور اس کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔
یا رحمان کی تسبیح مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سب سے بابرکت صورت سورہ الکوثر کی 7 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ محترم عزیزو، یہ صورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے کہ یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن، ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کوثر کے حوض کا وعدہ ہے۔ یہ صورت آپ کے روحانی حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہ آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈرپوک نکال دیتی ہے، اور چونکہ اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہے، یہ آپ کے عمل کو مضبوطی عطا کرتی ہے۔ جب آپ نے یہ صورت مبارکہ پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکل کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ آیت بیک وقت اللہ کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اللہ کی پاکیزگی کا اعلان کرتی ہے، اور ہم اپنی کمزوری اور گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سیدھے عرش الہی تک پہنچتے ہیں، اور چونکہ اس میں اللہ کی شان اور اپنی عاجزی کا اعتراف ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نجات دی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش پر فیصلے کرواتی ہے اور آپ کی تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے، کیونکہ اللہ کا یقینی اور اٹل وعدہ ہے جو ہی آپ یہ تسبیح 100 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین کرام، محترم، یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر یہ اتنا طاقتور اور اتنا مؤثر ہے کہ جو لوگ بھی اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں، اللہ کریم ان کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بالخصوص عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے خصوصی انعامات ہیں، اور یہ عمل عرش پر ان کے حق میں فیصلے کرواتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کے ذکر کی فضیلت بے پناہ ہے، اور عصر کے وقت کا ذکر اس فضیلت کو آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام تر الجھنوں اور مصیبتوں کو منٹوں میں ختم کر دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ، والسلام۔